بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے سرداروں سے سوال و جواب۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ اے نوح، تیری پیروی گھٹیا لوگ اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں۔ تجھے ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان کے رسول ہونے پر تعجب کیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو گھٹیا کہا جاتا ہے کہ وہ عاجزی اور ادب و احترام سے پیش آنے والے لوگ تھے اور ظاہری طور پر کمزور پوزیشن والے تھے۔ قوم نوح میں کفر کرنے والے سرداروں نے نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو کہا کہ تمہارے ہمارے اوپر کوئی فضیلت و اہمیت نہیں، باوجود ایمان لانے کے ہم تم پر کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دکھاتے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ تمہارے پیروی وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنی درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے حاضر سے، اور ہم تمہیں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو، اگر ہم اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور یہ ان سے نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو ہے اور حق کی طرف بلانے کا اظہار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس پہنچ کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ قوم کی طرف سے جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب مدد قریب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ اور ظالموں سے متعلق ہمارے ساتھ بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ تمام انبیاء کو دعوت توحید کا حکم ہوا۔ سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ خدا کی ہی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے پرہیز کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے، اے محمد، جو ہم نے اپنے پیغمبر تم سے پہلے بھیجے ان سے حوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدا الرحمن کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور اسی طرح ایک جگہ اور فریاد ہے، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان سب کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں عذاب دردناک کا خوف ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی گمراہی اور بتوں کی پوجا پاٹ پر ہی اڑے رہے
وہ ہر وقت ہر لمحے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ان کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی توہین و تذلیل بھی کرتے رہے۔ پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں بسایا، کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہماری پریشانی اور غم نہیں دیکھیں گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب سخت غصے میں آیا ہے، اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ آئندہ اتنا غصہ کبھی دیکھا ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں نافرمانی کر بیٹھا۔ مجھے تو اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کی طرف جاؤ، نوح کی طرف جاؤ۔ تو لوگ نوح کے پاس آ کر کہیں گے، اے نوح، تو زمین والوں کی طرف پہلا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرا نام شکر گزار بندہ رکھا گیا ہے، کیا آپ ہماری کفایت نہیں دیکھ رہے اور جس مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں اس کا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش نہیں کریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے کہ اس سے پہلے آج تک اتنے غصے میں نہ تھا اور نہ بعد میں اتنا غضبناک ہوگا۔ مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ مکمل حدیث بخاری شریف میں یہ سب ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، مطلب یہ کہ ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی چھوڑا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی اور رسول اس کی اولاد سے ہوا اور ابراہیم خود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے بعد آنے والی نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے کہ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرون سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں یا اس سے مدت اور زمانے سے مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے ہیں کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب ابتدا حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قرآن کی آیت 10 ظاہر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی نسل کو چھوڑو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان زمانے کے نیک لوگ تھے اور ان کے بہت سے پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی انتہا ہو چکی تھی، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو گئی تھی، تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان کے بعد کے لوگوں نے
بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ بدھ کی پوجا کی ابتدا۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل اور صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی عزاداری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہیں گے اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ پن دکھانے لگے ہیں تو پھر ان سے کہا گیا کہ میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ہی بنا کر ان کو دے دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے بدھ کی بت پرستیاں شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا بت پرستی کی گئی۔ تو اس روایت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ تمام بتوں کی کسی نہ کسی نے عبادت کی ہے۔